سے میرے بڑے محترم ہیں بھائی ہیں بھٹی صاحب، انہوں نے تقریر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے میں سمجھتا تھا کہ چیئر کا حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا کہ ان میں سے غیر پارلیمانی الفاظ کو ایکسپنج کیا جاتا۔ اس چیئر کا احترام ویسے بھی ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن میں تھوڑا سا زیادہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرے بزرگ اس کرسی پہ بیٹھتے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیئر کا جو ڈیکورم ہے، سر آپ ادھر بیٹھے تھے، آپ کا حق بنتا تھا کہ ان الفاظ کو ایکسپنج کرتے۔ جہاں تک رہ گئی ان کو بغض عمران کے اندر عمران خان کی تصویر سے جو مسئلہ ہے، تو اتنے لمبے چوڑے بھاشن کی بجائے میرے بھائی جو ہے ایک شعر میں ہی بات ختم کر سکتے تھے کہ میری قبر پہ نہ آنا تم ہمراہ رقیباں، کہ مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے۔ جناب چیئرمین، یہ اقتدار کی کرسی ان کے ضمیر کی، کیونکہ فارم 47 کی پیداوار یہ مسلم لیگ نون یہاں پہ بیٹھی ہے، ان کے ضمیر کی اور ان کے سیاست کی موت ہو چکی ہے، اور یہ اپنی قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو عمران خان جو ہے اپنا رقیب ہر وقت دکھتا ہے، یہ اتنا سا شعر پڑھ دیتے تو شاید یہ مسئلہ بڑی جلدی نبٹ جاتا، اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہ پڑتی۔ جناب چیئرمین، آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، میں آپ سے صرف اور صرف اس بجٹ کے حوالے سے ایک مختصر چیز سمجھنا چاہوں گا، اور منسٹر صاحب سے بھی، کہ اس ہاؤس کو صرف اور صرف ربر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بجٹ کا کوئی مقصد مجھے تو سمجھائیے، میں نے بڑی کوشش کی جب یہ کتابیں لے کے گئے پچھلے بجٹ میں بھی، اس بجٹ میں بھی، کہ انہیں پڑھوں اور سمجھوں کہ آپ جو ہاؤس سے اپروول لیتے ہیں اس کی سینٹیٹی کیا ہے، اس ہاؤس کی ووٹنگ کا، اس ہاؤس کی رائے کا مقصد کیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی بڑی فوج جو یہاں پہ بیٹھی ہے، جو بابو یہاں پہ بیٹھ کے بجٹ بناتے ہیں، یہ 3 مہینے کا بجٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بنا سکے۔ آج پھر ہم سپلیمنٹری بجٹ بھی اسی بجٹ کے اندر ڈسکس کرتے بیٹھیں گے۔ مجھے سر یہ سمجھائیے کہ اگر ان کے پاس اختیار ہے جو کہ آئین پاکستان نے آرٹیکل 48 کے اندر انہیں دیا، بٹ اٹ واز فار ایونچویلٹی، کہ اگر کبھی کوئی حالات اس طرح کے ہو جائیں، نامساعد حالات کی وجہ سے بجٹ ایکسپینڈیچر جو ایک ڈپارٹمنٹ کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا اس سے بڑھ جائے، تو وہ خرچہ کر کے ہاؤس سے اپروو کروا لیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا کسی بھی بجٹ کے اندر سپلیمنٹری گرانٹ ایسی ہے جو نہ پیش کی گئی ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کی مرضی اور منشا کے اوپر چلنا ہے تو سر اس ایوان کا ٹائم بچائیے، اس پنجاب کی غریب عوام کا پیسہ بچائیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو اعزازیہ جو یہاں پہ ہم لوگوں کو آپ ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں، جو ہم بجٹ الاؤنس ہم لیتے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ملازمین لیتے ہیں، سر یہ ٹوٹل سم اپ کریں تو یہ رفلی اراؤنڈ، اگر یہ اس اجلاس کو آپ صرف اور صرف دنوں پہ کیلکولیٹ کیجئے گا، مجھے بتائیں 70-72 کروڑ کو ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خرچہ تو پھر اگلے سال جب ہم بجٹ کے اندر بیٹھیں گے، اگر یہ برسر اقتدار ہوئے تو پھر انہوں نے یہی کام کرنا ہے، ایک سپلیمنٹری گرانٹ اگلے سال بھی لے کے آئیں گے کہ جو ہم نے پیسہ رکھا تھا وہ ناکافی تھا، اس حد کے اندر ہم نے یہ خرچے دوبارہ کر لیے۔ جناب چیئرمین، دوسری چیز یہاں پہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ وائز جائیں، بلکہ پہلے سب سے پہلے جو منیمم ویج وزیر خزانہ صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ کے اندر بتائی کہ 37,000 روپیہ مختص کی جا رہی ہے۔ آپ ذی شعور آدمی ہیں، آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اپنے ایمان سے بتائیے گا کیا 37,000 میں کسی گھر کا جس کے 4 افراد ہوں اس کا بجٹ بن سکتا ہے؟ سر آپ صرف اپنے سرکاری اعداد و شمار کے اوپر رہیے، یہ درجہ 4 تک کے ملازم کی تنخواہ کے اندر جو آپ نے ہاؤس رینٹ کی مد میں 2,000 روپیہ رکھا ہوا، اسی طریقے سے باقی ہیڈ بھی آپ نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے سر ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ 2000 میں لاہور شہر چھوڑ کے پورے پاکستان میں مجھے کوئی شہر بتائیے جہاں پہ گھر یا کمرہ کرائے پہ مل سکتا ہو۔ ایٹ لیسٹ اگر انہوں نے یہ تکلف کرنا تھا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو اچھا خاصا فنڈ دیا گیا صرف یہ بجٹ تیار کرنے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ اس کو ریشنلائز کر لیتے سر، مارکیٹ چیک کر لیتے، سروے کر لیتے، کیونکہ ان بابوؤں کو اور ان برسر اقتدار لوگوں کو سر گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہ صادر فرمائی جائیں۔ یہ 60,000 روپیہ بھی ہو بیسک پے تو سر یہ تھوڑی ہے،
یہاں پہ لوگوں کا گزارا بہت مشکل سے ہوگا. اسی کے اوپر سر ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بھٹی صاحب نے بڑے اچھے یہاں پہ اشعار سنائے ہمیں. ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے اے خدا، جینے کا حق نہیں کسی بد نصیب کو. اس عہد نامراد میں رزق حلال کیا، عزت کی موت بھی نہیں ملتی غریب کو. جناب چیئرمین، اس کے بعد آپ آ جائیں. یہ کتابیں تیار کرنے والے جو بابو ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بجٹ پڑھانا تھا، ہم نے پڑھ کے اس کے اوپر کو بحث کرنی تھی. مقصد تو اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں، فوت ہو چکا ہوا ہے. اس مقصد کے تحت ہم یہاں نہیں بیٹھے. ہم صرف اور صرف عوام کا خون نچوڑنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ان کا مزید پیسہ ضائع کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اس ایوان کے اندر. جناب چیئرمین، ایک فزیکل رسک سٹیٹمنٹ کے نام سے یہ کتابچہ ہمیں دیا گیا سر. اس کے اندر جتنے تخمینے لکھے گئے ہیں وہ سارے جو ہے انہوں نے فورکاسٹ جو ہمیں دی ہے وہ فورکاسٹ کے اندر رکھا ہے مارچ 2024 تک کا. پروجیکشن 23-24 کی ہے. سر بجٹ آپ اس سال کا پیش کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ فگرز ٹھیک کر کے بتا دیتے کہ 23-24 میں آپ نے نکالا کیا تھا. اگر 23-24 کا آپ کے پاس آج کے دن تک یہ کنکلوژن نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ جو ہے گروتھ کی، کتنے پرسنٹ آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوئے، کتنے پرسنٹیج میں آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں موجود، تو آپ یہ پھر بجٹ سیشن کروا کے لوگوں کا پیسہ کیوں ضائع کریں. اسی طرح جناب چیئرمین، اسی کے اندر اگر آپ پڑھیں تو بڑی مذائقہ خیز چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ 2 صفحوں کے فرق سے جب آپ آن ریونیو کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا فیڈرل ڈویزبل پول میں سے جو پرسنٹیج مینشن کرتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اسی کے اندر کموڈیٹی آپریشنز ڈیٹ میں جب آپ جاتے ہیں سر، وہاں پہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس صرف اور صرف یہ گندم کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ ہو گئی، ہمارے اوپر بہت زیادہ ڈیٹ آ گیا اور اس وجہ سے ہماری گروتھ نہیں ہو سکی. اور اسی سے اگلے صفحے کے اوپر جب ہم جائیں گے سر، وہاں پہ جا کے آپ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف 19 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں رہ گیا جو لوکل ہے. سر اس لیے آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ فگرز بھی ٹھیک نہیں لکھ سکتے تو سر ہم ان کو تنخواہیں کس مد میں دے رہے ہیں؟ یہ بجٹ کس لیے پاس کروایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ فضول قسم کی ہم صرف اور صرف ان کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں. اس کے بعد جناب چیئرمین، یہاں پہ ابھی مزید دوست بھی باتیں کریں گے. یہاں پہ ثنا خان آل شریف بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے قصیدہ گوئی کے اندر ہر حد عبور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے یہ ان کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھا، اس کے اندر سر پچھلے بجٹ میں بھی میں نے گزارشات کی، ہماری گزارشات کی کوئی وقت نہیں ہے. یہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن بھی کافی اچھے مفید مشورے دے کے گئے. یہاں پہ ہم نے فگرز کے اوپر بھی کافی ڈسکشن کی. سر فیصل آباد ڈویژن جو ہے وہ سب سے زیادہ واٹر لاگڈ ایریا ہے. میں نے یہ اریگیشن کا پورا اے ڈی پی کھنگال کے دیکھنے کی کوشش کی، ایک ٹیڈی پیسہ سر واٹر لاگڈ ایریا کی بہتری کے لیے اس میں نہیں رکھا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے بجٹ کے اندر میں نے یہ گزارشات کی کہ آپ نے 80 کروڑ کی اسکیم کے اندر 2000 روپیہ رکھ دیا، تو انہوں نے سرے سے وہ اسکیم ہی کاٹ دی، ختم کیا. میرے حلقے کے اندر جتنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس سے ان کے اوپر بھی بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ انہوں نے. میں نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک بچیوں کا ایسوسیٹ کالج ہم نے اپروو کروایا، اے ڈی پی کے اندر سر رکھا گیا. محکمہ ہائر ایجوکیشن کے نام زمین ٹرانسفر کی گئی، لیکن ان کی شفقت اور مہربانی دیکھیے کہ انہوں نے اس سال وہ بھی سرے سے اسکیم ہی نکال دی. یہاں پہ جس طریقے سے باقی چیزوں کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے سر، صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے ان کی گورنمنٹ بنا کے ان کو کانا کرنے والے یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں. آپ صرف سر ان کا جو سی این ڈبلیو کے اندر ہاؤسنگ میں جائیں اور اس کے بعد سر آپ پبلک بلڈنگز کا ہیڈ دیکھ لیں. پبلک بلڈنگ کے ہیڈ میں سے چند فگر سر مینشن کر دیتا ہوں. یہ صرف جی او آر 1 کے اندر کہیں ٹیوب ویل لگنا ہے، کہیں سڑک کی مرمت ہونی ہے، کہیں پارک کی مرمت ہونی ہے، کہیں گھروں کی تزئین و آرائش ہونی ہے. سر 943 ملین ان کے پاس وہاں دینے کے لیے موجود ہیں. اس کے بعد وائنڈ اپ کریں جلدی. سر مجھے 2 منٹ دے دیں گے، میرا کوئی اور دوست جو ہے وہ ٹائم دے دیتا ہے اگر آپ شفقت کریں تو. چلو وائنڈ اپ کریں. ان کے اوپر بات کروں تو آپ اسی ٹائم مائک بند کر دیجئے گا، مجھے اعتراض نہیں.
sense and relevance is there, تو آپ سن لیں. He is not going anywhere. کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں, وہ بجٹ پہ بات کر رہے ہیں. اس پہ مولانا صاحب، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کے دوسرے جو اسپیکرز ہیں انہوں نے بھی ریلیونٹ بولنا ہے. نہیں سر, ٹائم آپ دیکھ لیں جس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کا اپنا ٹائم ہے جو آپ تمام دوستوں نے ڈسکس کر. جناب چیئرمین، اسی کے اندر جب آپ جاتے ہیں یہ بابوؤں کے جنہوں نے انہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا تھا، ان کے صرف دفتروں کی گھروں کی تعزین و آرائش کے لیے سر 3,826 ملین روپے رکھے گئے. اس کے بعد جناب چیئرمین اگر ہم آئیں تو صرف جو انہوں نے آفسرز کی گھروں کی رینوویشن کے لیے، ان کے لیے نئے فلیٹ بنانے کے لیے جو ہیڈ رکھا سر، اس کے اندر 1,195 ملین رکھے گئے. اسی طرح اگر آپ کہیں گے تو میں سارا دن ان کے کارنامے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ انہوں نے پیسے کس کس طریقے سے لگائے. اب جہاں پہ ضرورت تھی، جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا، انہوں نے اپنی سپیچز کے اندر لا تعداد بار جتنے وزراء نے بات کی یا چیف منسٹر صاحبہ نے بات کی تو فرمایا جاتا تھا کسان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میرا خیال ہے ہاؤس کے اندر ہاؤس کا پریشر ہوتا ہے دوستوں کو دیکھ کے، وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم کسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے عملی ثبوت دیا اس حرکت کا. جناب چیئرمین، آپ کے علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک سکیم تھی سر، جس میں آپ کے ایریا نے بھی ڈیولپ ہونا تھا، باقیوں نے بھی. وہ سر 32,775 ملین کی انہوں نے نئی اے ڈی پی کے اندر سکیم رکھی. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک سال یہ جو فزیکل ایئر جس کے لیے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، فقط 5 ملین روپیز رکھے گئے. اسی طریقے سے جو چولستان کینال والا سسٹم ہے، اس کے لیے سر 2,18,000 ملین کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے 1 ملین رکھا گیا. سر یہ صرف اور صرف یہاں پہ فگرز کا گورکھ دھندا ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ صرف یہ گدوں والا وزن لادا جائے ایم پی ایز کے اوپر، نہ کوئی جا کے اس کو پڑھے اور نہ کوئی اسی کو سمجھ آئے. صرف تشہیر کے لیے جب یہ بتائیں گے تو اس ٹائم پہ بتایا جائے گا کہ جی 2,18,000 ملین ہم نے رکھ دیا ہے چولستان کنال سسٹم اور اس کی بہتری کے لیے. اور ایکچول میں 1 ملین سے سر اگر آپ دیہی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، 2 گلیوں کی نالی سولنگ نہیں مکمل ہو سکتی. تو آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے اس میں لے کے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کا گریٹر تھر کینال کا پروجیکٹ تھا، اس کے اندر بھی سر صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے پیسے رکھے گئے. جب ایک سکیم 3 سال 4 سال سے چل رہی ہے تو خوف خدا کریں یہ میرے یا کسی اور کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے سر، پنجاب کی، پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. اسے کم از کم سوچ سمجھ کے بہتری کی طرف لگا دیں. میرے حلقے کی سر ایک سکیم ہے یہ CNW کی، میں اس کا ذکر اس میں کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. جناب چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف کی جو 2022 میں 6 مہینے کے لیے گورنمنٹ بنی، میرا چھوٹا بھائی یہاں پہ CNW کا منسٹر بنا سر. اس نے پاکستان تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ کے اندر 97 کلومیٹر کا رنگ روڈ تھا فیصل آباد کا، اس کو شروع کروایا. سر آپ یقین مانیں 7 مہینوں کے اندر، 6.5-7 مہینوں کے اندر اس 97 کلومیٹرز کا 90% کام کمپلیٹ ہو. اور ان کی ستم ظریفی دیکھیے، ان کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے اس پورے سال کے لیے فقط 2.5 کروڑ روپیہ وہاں پہ رکھا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انہوں نے جو 350 ملین آگے کیری فارورڈ کروایا ہے. جناب چیئرمین، یہ جس سال کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں 2027 میں، یہ 950 ملین میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کی ایک اور مثال میرے ہی حلقے کی سڑک ہے سر. 2017 میں وہ سڑک شروع ہوتی ہے تقریباً 34 کروڑ کے تخمینے کے ساتھ. آج وہ 1.25 ارب پہ پہنچ چکی ہے، 90% کام کمپلیٹ ہے. اس دفعہ پھر 4 کروڑ روپیہ دے کے اس کو پھر آپ 2027-28 تک کنٹینیو کرواتے جا رہے ہیں. تو یہ پیسے، یہ ریسورسز عوام نے آپ کو امانتاً دیے ہیں، اس کو امانت سمجھ کے خرچ کریں. کوشش کریں کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے، کوئی بہتری لانے کی کوشش کرنے کی، تو کم از کم دکھاوا ہی کر لیں. اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کے اتنا نہ زہریلا بن، خدمت خلق میں ہیلا بن، ہیلا نہ بن وسیلہ بن. اب یہ ہیلا بنا رہے ہیں ہر چیز کے اندر، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام کوئی نہ کریں،
عوام سے بدلہ لیں کہ انہوں نے قیدی نمبر 804 کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیوں دیا, ان کو کیوں ہروایا. سر ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہرایا گیا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایک کام ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو لوگ ان کو بھی ووٹ دیتے. جناب چیئرمین, ان کا حال وہ ہے کہ ایک شہر کے اندر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص پہلا شہر میں انٹر ہوگا اس کو ہم مسند اقتدار پہ بٹھا دیں گے. کیوں دے تھینک یو ایک سیکنڈ کی بات ہے. وہ جیسے ہی بندہ آیا اس نے موڈے تے انہیں سر پرنا رکھیا سی, اندر وڑیا جا کے انہوں نے اقتدار تے بات تھا. سر ہفتہ 10 دن انہیں چنگی لٹ پائی, جو کچھ لب سکتا سی اجاڑتا رہا. الٹیمیٹلی جنگ لگ گئی. انہوں جیڑا آ کے پوچھے کہ سر جنگ لگ گئی ہے ہن بادشاہ سلامت ساڈے لیے کی حکم ہے, وہ کہن تسی روٹی لیاؤ. جدوں قلعہ فتح ہو گیا, شہر اجڑ گیا, تے انہوں پھر پوچھا کہ جی ہن کی کرنا. انہوں نے کہا جی میرا پرنا دیو, میں واپس چلنا جتوں آیا تھا. انہوں نے بھی اپنا پرنا چکنا ہے اور انہوں نے واپس برطانیہ چلے جانا ہے, جہاں سے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مال اکٹھا کرنے یہاں پہ آئے ہیں. بہت